حق سچ کی آواز بلند، لاہور ہائی کورٹ کا 24 نیوز کا لائسنس بحال کرنے کا حکم، چینل کی بندش کا غیر منصفانہ اقدام معطل، پیمرا کے حکم میں امتناع جاری نہ کرنے کی استدعا مسترد، وفاق اور پیمرا سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری، کل جواب طلب کر لیا۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کی جانب سے سید مصطفیٰ نقوی اور سید مرتضیٰ نقوی ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ ڈائریکٹر 24 نیوز میاں طاہر، صدر ہائی کورٹ بار طاہر نصر اللہ وڑائچ، صدر مسلم لیگ نواز، لائر فورم لاہور رفاقت ڈوگر اور ممبر پاکستان بار احسن بھور بھی عدالت میں موجود۔ آج کے اس فیصلے نے دو باتیں طے کر دی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ حکومت اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے میڈیا کا منہ بند نہیں کر سکتی، میڈیا کو خاموش نہیں کرا سکتی، اور دوسرا یہ کہ اگر اتحاد ہوگا جرنلسٹک کمیونٹی میں تو اس قسم کے فیصلے کبھی بھی جو ہیں وہ اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچے گا۔ عدالت نے جو پیمرا کا غیر قانونی کام تھا اس کو سسپینڈ کر کے حکم امتناعی جاری کیا ہے۔ 24 نیوز کی عوام دوست پالیسی ہے، عوام کی آواز کبھی دبنے نہیں دیں گے۔ ڈائریکٹر 24 نیوز میاں طاہر آزادی صحافت کا علم بلند رکھنے کے لیے پرعزم۔ چیف گروپ ایڈیٹر سٹی نیوز نیٹ ورک اور ڈائریکٹر سوشل میڈیا سلیم بخاری کہتے ہیں، حکومت صحافت اور حق کی آواز کبھی نہیں دبا سکتی، ہمارا کام حق سچ دکھانا ہے اور ہم دکھائیں گے۔ 24 نیوز چینل کی بحالی کا فیصلہ صحافیوں کے اتحاد کو مبارک ہو، سینئر صحافی حامد میر کا 24 نیوز کی نشریات بحال ہونے پر ٹویٹ۔ فیصل آباد ٹیکس بار ایسوسی ایشن کا چینل 24 نیوز کی نشریات بحال ہونے پر فیصلے کا خیر مقدم، جنرل سیکرٹری FTBA محمد افضل نے کہا، دور جمہوریت میں آزادی اظہار پر پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ انجمن تاجوان سٹی رجسٹرڈ فیصل آباد نے بھی فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ خواجہ شاہد رزاق سکہ بولے، 24 نیوز کی بحالی آزادی صحافت کی جیت ہے۔ جنگ کی تاجر برادری نے بھی فیصلے کو خوشائند قرار دیا۔ چنیوٹ میں 24 نیوز کی بحالی پر تاجر برادری کا خیر مقدم، تاجر رہنماؤں کی جانب سے فرنیچر مارکیٹ میں مٹھائیاں تقسیم۔ ٹوئنٹی نیوز کی نشریات بحال، ہر طبقہ فکر نے فیصلے کو سراہا۔ چیئرمین عزاداری کونسل پنجاب سید حسنین شیرازی کی سٹی نیوز نیٹ ورک کو مبارکباد۔ توبہ ٹیک سنگھ سے چیئرمین تاجدار ختم نبوت فاؤنڈیشن مولانا شمس الزمان قادری کا اظہار تشکر۔ 24 نیوز کی نشریات بحالی کے حکم پر ڈاکٹرز رہنماؤں کا بھی خیر مقدم۔ پیٹرن چیف ینگ ڈاکٹرز معروف وینٹس نے چینل کی نشریات بحال ہونا حق اور سچ کی فتح قرار دیا۔ جنرل سیکرٹری PMA ڈاکٹر محمد عرفان کا بھی حکومت سے ترقیاتی کاموں پر توجہ دینے کا مطالبہ۔ وکلا برادری نے 24 نیوز کی بحالی کے فیصلے کو خوشائند قرار دیا۔ ڈسٹرکٹ بار توبہ کے صدر چودھری ناصر اقبال کی مبارکباد۔ فیصل آباد بار نے فیصلے کو حق اور سچ کی جیت کہا۔ تاندیوالا کے وکلا نے لائسنس معطلی کو غیر منصفانہ قرار دیا۔ صحافیوں پر تشدد، ہونڈا گردی اور جمہوری اقدار کی خلاف ورزی ہے۔ لیگی MP جعفر علی ہوچا نے 24 نیوز کی نشریات بحالی کو خوشائند قرار دیا۔ جنگ میں مسلم لیگ نواز کی ضلعی قیادت کا بھی فیصلے کا خیر مقدم۔ چنیوٹ کی سیاسی اور سماجی شخصیت سید نور الحسن شاہ کی نشریات بحال ہونے پر سٹی نیوز نیٹ ورک کو مبارکباد۔ فیصل آباد میں دل کا سوراخ بغیر آپریشن بند کرنے کا طریقہ علاج کامیاب۔ چلڈرن اسپتال میں 10 سالہ بچی کے دل کا سوراخ بند کر دیا گیا۔ MS نے اینجیوگرافی مشین فراہم کرنے پر انٹرلوپ کا شکریہ ادا کیا۔ مالی مسائل کا شکار واسا کے لیے بارشیں کڑا امتحان، سرکار سے آپریشن اینڈ مینٹیننس کی مد میں 7.25 ارب روپے مانگ لیے۔ مونسون سیزن کے لیے 20 کروڑ 6 لاکھ روپے گرانٹ کی استدعا۔ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ کے آپریشن اور مرمت کے لیے 93 کروڑ روپے طلب۔ کمشنر عشرت علی کا واسا پارکنگ یارڈ کا دورہ، مشینری کا معائنہ کیا۔ فیصل آباد میں کشمیر پل انڈر پاس کے میگا پروجیکٹ کی تعمیر مکمل کرنے کا معاملہ۔ DG FDA محمد سہیل خواجہ کہتے ہیں، پروجیکٹ 1 ارب 28 کروڑ روپے کی لاگت سے مکمل ہوگا۔ تعمیر مکمل کر کے پل کو عارضی طور پر ٹریفک کے لیے جلد کھولا جائے گا۔
فیسکو کی کھلی کچہریاں چنیوٹ والوں کے لیے بے سود اندرون شہر درجنوں مقامات پر لٹکتے تار تاحال جوں کے توں بجلی کے ننگے تار شہریوں کے سروں پر موت کی تلوار بن گئے درخواستوں پر 4 ماہ کے بعد بھی عمل درآمد نہ ہونے کا شکوہ کیا تاندے والا میں چکن کی قیمتیں عوام کی پہنچ سے دور مرغی کا گوشت 303 روپے کلو میں بکنے لگا بوانا یوٹیلیٹی سٹورز پر چینی نیاب اوپن مارکیٹ میں 90 روپے تک بکنے لگی مہنگائی کی ستائی عوام کے لیے اچھی خبر آٹے کی قلت اور قیمتوں پر اختلاف حل کے قریب فلور ملز اور حکومت کے درمیان معاملات طے پا گئے 20 کلو تھیلے کی قیمت جلد 860 روپے مقرر کی جائے گی پنجاب فوڈ اتھارٹی سید دشمن عناصر کے خلاف سرگرم فیصل آباد میں ملاوٹی مسالہ جات بنانے والی فیکٹری پکڑ لی گئی 3620 کلو مسالہ تلف 3 گرائنڈنگ مشینیں ضبط کر لی گئی کپڑے کی قیمتوں میں 10% تک اضافہ ریکارڈ تاجروں نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ اور ڈالر کا غیر مستحکم ہونا وجہ قرار دے دی عوام کی قوت خرید متاثر ہونے سے کاروبار پر برے اثرات مرتب ہوں گے کپڑے کے تاجر پریشان ملک کے دیگر ایئرپورٹس کی طرح فیصل آباد میں بھی انٹرنیشنل پروازوں کی جانب سے ایس او پیز پر عمل نہ کرنے کی رپورٹس ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل ایئرپورٹ سورسز کی جانب سے نوٹسز جاری ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت کی گئی ایئر لائن آپریشنز معطل کرنے کا عندیہ دے دیا لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد بازار کھلے مگر وہیکل فری نہ ہو سکے تاجروں کا انتظامیہ سے بازاروں کو وہیکل فری بنانے کا مطالبہ سوتر منڈی کے سینئر تاجر رہنما ندیم اللہ والا کہتے ہیں انتظامیہ ایس او پیز پر عمل درآمد کرانے میں اپنا کردار ادا کریں گھنٹہ گھر سے منسلک آٹھوں بازار اور مارکیٹیں کھل گئی کاروبار زندگی بحال تاجر رہنماؤں کی دکانداروں سے ایس او پیز کا خاص خیال رکھنے کی اپیل سٹی کلاتھ بورڈ کے جنرل سیکرٹری عباس حیدر شیخ کی انتظامیہ سے تعاون کی یقین دہانی فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے صدر سکندر اعظم سے تاجروں اور صنعتکاروں کی ملاقات ایس ایم ای سیکٹر کو درپیش ٹیکسز کے مسائل کو ون ونڈو پر تبادلہ خیال قرضوں کے حصول میں رکاوٹیں ختم کرنے پر بات چیت جنگ سمیت ملک بھر میں ایپکا کی جانب سے کل سے ہفتہ وار ہڑتال کی کال ہر بدھ کے روز کلرک مطالبات کے حق میں قلم چھوڑ ہڑتال کریں گے تنخواہوں میں اضافہ اور سکیل ریوائز کرنے کے مطالبات بھی شامل وفاقی محکموں کے افسران اور ملازمین کی ریٹائرمنٹ کا معاملہ متعلقہ مسائل حل کرنے کے لیے اعلیٰ سطحی 2 کمیٹیاں قائم کر دی گئیں دونوں کمیٹیوں کی علیحدہ سربراہی گریڈ 20 اور 21 کا افسر کرے گا اوور ٹیکسنگ میں عید قربان کے انتظامات جلد مکمل کیے جائیں منڈیاں لگانے کے لیے جگہیں مختص کی جائیں کورونا کے پیش نظر ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کیا جائے ڈی سی آمنہ منیر نے ضلعی افسران کو ہدایات جاری کر دی سمندری کی مویشی منڈی عدم سہولیات کے شکار جانور نہ ہی انسان کے لیے پانی موجود صفائی کے انتظامات ناقص فی جانور 100 روپے ٹیکس دیا جاتا ہے مگر خریدار کوئی نہیں بیوپاریوں کے لیے صورتحال پریشان کن فیصل آباد چیمبر آف کامرس میں پولٹری فارماسیوٹیکل لائف سٹاک اور ڈیری کی قائمہ کمیٹیوں کا مشترکہ اجلاس مکئی کے ریٹ میں خاطر خواہ کمی کے باوجود فیڈ صرف 200 روپے کم ہوئی کمیٹی ممبرز کا حکومت سے میڈیسن کے امپورٹ بحال کرنے کا مطالبہ لیگی رہنما رانا ثناءاللہ سے سابق ایم پی اے ملک شاہد اقبال اوان کی ملاقات ضلعی صدر یوتھ ونگ چودھری ثناءاللہ باجوہ اور سہیل گجر کٹھانہ بھی موجود نون لیگ کی عوام میں مقبولیت اور پارٹی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا چنیوٹ میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اسپتال انتظامیہ کی نااہلی لاکھوں روپے مالیت کی ایکس رے مشین ایمبولینس اسٹریچرز اور دیگر سامان کباڑ میں تبدیل فیصل آباد کے ڈینٹل یونٹ کو 5 اور ڈسٹرکٹ اسپتال کو 6 ماہ سے ایم ایس نہ ملا
گوجرا کے شہریوں کے لیے بڑی خوشخبری، تحصیل اسپتال میں ڈائلسس یونٹ بنا دیا گیا۔ ایم پی اے بلال اصغر وڑائچ اور سی او ہیلتھ توبہ ممتاز احمد نے افتتاح کیا۔ اب شہریوں کو ڈائلسس کے لیے نجی اسپتالوں میں نہیں جانا پڑے گا۔ فیصل آباد کنال روڈ پر ٹریفک حادثہ، پولیس اہلکار طیش میں آ گیا۔ شہری کے ساتھ گالم گلوچ، گاڑی پر لاتے برساتا رہا، بیچ سڑک اپنی عدالت لگا لی۔ سٹی 41 نے سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی۔ جنگ میں سنگین جرائم کے فیصلے، کرونا ایمرجنسی اور تعطیلات کی نظر، سیشن عدالتوں میں عمر قید جیسی سزا کے حامل سنگین کیسز کی تعداد 4000 کے قریب پہنچ گئی۔ جنگ میں کرونا ایمرجنسی کے دوران کھلے نجی اسکولوں کے خلاف کارروائیاں، کوٹ بہادر میں سرکاری استاد کو نجی اسکول کھولنے پر معطل کیا گیا۔ مقامی پرائمری اسکول ٹیچر نے کوٹ بہادر میں نجی اسکول بنایا تھا۔ فیصل آباد میں 24 گھنٹوں کے دوران 8 افراد نے کرونا وائرس کی تصدیق، متاثرہ مریضوں کی تعداد 5099 ہو گئی۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ سمیت ضلع بھر میں کرونا کے وار جاری، ضلع بھر میں 526 کرونا کے شکار ہو چکے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز میں کرونا ایس او پیز پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کی جانب سے صورتحال پر اظہار تشویش، پنجاب حکومت کا تعلیمی اداروں میں کرونا کا خوف ختم کرنے کے لیے اقدام، آن لائن مینٹل ہیلتھ اور سائیکو سوشل سپورٹ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ۔ اسکولوں میں اینٹی ڈینگی سروے کے لیے محکمہ صحت کی ٹیمیں متحرک، فیصل آباد کے ایم سی ہائی اسکول اسلام نگر کا دورہ کیا، صفائی ستھرائی اور اسکول میں پانی جمع ہونے کا جائزہ لیا۔ اسکول انتظامیہ کو گملوں میں بھی زیادہ پانی نہ دینے کا مشورہ۔ کاندے والا میں مونسون کی آمد کے پیش نظر سیوریج لائنز کی صفائی کا کام جاری، میونسپل کمیٹی حکام نے متعدد محلوں کی سیوریج لائن سے صفائی کا کام مکمل کیا۔ چیف آفیسر اکرام اللہ سندھو کہتے ہیں بینچنگ مشینوں کے ذریعے سیوریج لائن سے ڈسلٹنگ جاری ہے۔ زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں داخلوں کے لیے انٹری ٹیسٹ کی شرط ختم کر دی گئی، میٹرک اور فرسٹ ایئر کے نمبرز پر داخلہ ملے گا۔ وائس چانسلر ڈاکٹر محمد اشرف نے خوشخبری سنائی، سائنس مضامین کے نمبرز شمار کرنے کی تجویز بھی زیر غور۔ ٹیپٹا کالجز کے پرنسپلز کی گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ دھوبی گھاٹ میں میٹنگ، صدر بورڈ آف مینجمنٹ عاصم منیر اور ڈسٹرکٹ مینیجر ٹیپٹا محمد یونس کی خصوصی شرکت، ٹیکنیکل ایجوکیشن کی سوشل میڈیا پر آگاہی مہم کے حوالے سے بات چیت کی گئی۔ فیصل آباد میں ڈسیبلٹی رائٹ ایکشن گروپ کا اجلاس، خصوصی افراد کے کرونا کی وجہ سے رکے ہوئے پروجیکٹس کا جائزہ لیا گیا۔ پنجاب چیریٹی کمیشن کی نئی اصطلاحات بھی زیر غور آئیں۔ اور باکسنگ پروموشن کے لیے کوچز اور ریفری کورسز کرانے کا فیصلہ، فیصل آباد میں صدر باکسنگ فیڈریشن ناصر اعجاز کی زیر صدارت اہم اجلاس، ڈویژن بھر کے اسکولوں میں باکسنگ کو فروغ دینے کا عزم کیا۔